فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اس آیت شریفہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب تک ہماری زندگی کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، آپ کی خوشی غمی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ہر کام سنت کے مطابق کرنا، جب تک یہ ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ جب آپ کے طریقے ہماری زندگی سے نکل جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کو کھینچ لیں گے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اتباع فرمانبرداری، یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والی ہے۔ ایک طالب علم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طالب علم جب ایک بستی سے گزرتا تو ایک بوڑھی اماں اس بچے کو بلاتی اور اس بچے کو اپنے پاس بلا کر اس سے پیار کرتی اور اس کو کھانا کھلاتی اور اس کو بڑی محبتوں اور دعاؤں سے نوازتی۔ تو طالب علم کو تو یہ چیز چاہیے تھی، تو اس نے بھی پھر اسی بستی سے زیادہ آنا جانا شروع کر دیا۔ تو جب کافی دن گزر گئے تو اس طالب علم نے پوچھا کہ اماں آخر کیا وجہ ہے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ مجھے جانتی نہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ میرا اکرام بھی کرتی ہیں، مجھے کھلاتی پلاتی بھی ہیں اور مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کی شکل و صورت، اس کی چال ڈھال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا گفتگو کا انداز، اس کی ہر بات آپ جیسی تھی، تو لہٰذا جب میں تجھے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا وہ بیٹا یاد آ جاتا ہے، تو تجھے دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے، تو اس لیے جب بیٹے کی مشابہت مجھے تیرے اندر نظر آتی ہے تو اس وجہ سے میں تجھ سے بھی بہت زیادہ پیار اور محبت کرتی ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جب ہماری زندگی کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہماری زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کے اندر نظر آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یقیناً پیار آئے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی اداؤں سے بڑا پیار ہے۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی محبت ہے، تو اگر ہمیں محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر پیار آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پھر اپنے بندوں پر پیار آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر رحم و کرم والا معاملہ فرماتے ہیں۔ جس طرح ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ نے آخرت کی تیاری کیا کی ہے، وہ فرمانے لگے کہ اور تو کچھ نہیں، میں یہ داڑھی لے کر قبر کے اندر چلا جاؤں گا اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گا کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت لے کر آ گیا۔ تو جب آج دنیا کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ جس کے چہرے پر سنت رسول ہو ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اس کے چہرے پر تھپڑ بھی مارا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ من خد فلیس منا، کہ جو چہرے پر مارتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چہرے پر مارنے سے سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، منع فرمایا۔ تو لڑائی جھگڑوں کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کے چہرے پر سنت رسول ہو اس کے منہ پر تھپڑ مارنا بھی لوگ عیب سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حصے زیادہ محبت ہے، اس محبت کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر جس کے چہرے پر سنت رسول ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا اس سے پیار نہیں آئے گا؟ تو یہ بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب کے اندر جھونک دیں، اس لیے کہ اس کے چہرے پر سنت رسول ہے۔ تو اس لیے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایسی نسبت والی چیزیں ہیں کہ ہمیں ان نسبتوں کی لاج رکھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا تو ہم خوشی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے بنیں۔ تو دنیا والے
دیکھنے والے جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فارس کے اندر جب گئے، بادشاہ کے دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ دسترخوان سے لقمہ اٹھایا اور اٹھا کر کھانے لگے۔ اس لیے کہ اگر لقمہ نیچے گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر وہ کھانے کے قابل ہے، استعمال کے قابل ہے، تو اس کو صاف کر کے جھاڑ کے اس کو کھا لیا جائے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لقمہ دسترخوان سے اٹھایا اور اٹھا کر نیچے سے اٹھا کر کھانے لگے۔ تو ساتھ والے نے کوہنی ماری کہ اس طرح نہ کرو، یہ لقمہ نیچے سے اٹھا کر اب دوبارہ نہ کھاؤ، یہ فارس کے بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہ کیا کہیں گے کہ یہ اتنے لالچی ہیں کہ نیچے سے اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جلال کے اندر آئے، فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی خاطر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان بے وقوفوں کی خاطر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں۔ اور ان کی زبان اقدس سے محبت کے ساتھ یہ جملہ نکلا، تو آج بھی ممبروں پر یہ بیان کیا جاتا ہے، آج بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، آج بھی اس کو زبان کی بیان کی زینت اس جملے کو بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس جملے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی چیز کی بھی نسبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمتی ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، اور جب جانے لگا 10 سال گزار کر، وہ کہنے لگا کہ میں تو اس لیے آپ کی صحبت میں نے اختیار کی تھی کہ میں نے یہ سنا تھا کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے ولی ہیں، تو میں تو یہ سمجھ کر آیا تھا، لیکن میں نے یہاں پر 10 سال گزار دیے، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ کو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تو مجھے اس بات کا جواب دے کہ 10 سال کے اندر تو نے میرا کوئی ایک عمل بھی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کوئی ایک عمل بھی مجھے بتلا دے کہ جو سنت کے خلاف دیکھا ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ سب سے بڑا کمال یہی ہے، سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ آدمی اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے والا بن جائے۔ نفلی عبادات اپنی مرضی سے کرنے والے تو بہت ہیں، اور نفلی عبادات اپنی مرضی سے کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنے نفس کو قربان کرنا، اپنی چاہت کو قربان کرنا اور اپنی منشا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر قربان کرنا، یہ کام مشکل ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی سے کہا جائے کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، زیادہ ذکر اذکار کر لو، یہ کام کرنا پھر بھی آسان ہے، لیکن اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی منشا کو چھوڑ دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر کام کے اندر اختیار کرنا اور ہر کام میں تلاش کرنا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا ہے، یہ مشکل ہے۔ تو اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے میرا کوئی ایک عمل بھی دیکھا ہے کہ جو سنت کے خلاف ہے؟ تو معلوم ہوا کہ سنت کے خلاف چلنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی کمی آتی ہے۔ ایک ایران کا شاعر تھا، فارسی کا شاعر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بہت اچھی نعتیں لکھا کرتا تھا۔ تو وہ ایران کا جو شاعر تھا، اس سے ملاقات کرنے کی کسی شخص کے دل میں تمنا ہوئی، تو وہ اس کے پاس آیا اس سے ملنے کے لیے، اور اس نے آ کر کیا دیکھا کہ وہ نائی کے پاس بیٹھ کر داڑھی منڈا رہا ہے۔ تو وہ آنے والا حیران ہوا اور اس نے آ کر پوچھا کہ آغا ریش میں تراشی، کہ آپ داڑھی منڈا رہے ہیں؟ تو وہ شاعر کہنے لگا کہ بھلے ریش میں تراشم دلے کسیرا نمی خراشم، ہاں داڑھی ہی کٹا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ تو وہ آنے والا کہنے لگا کہ دل رسول اللہ ہمیں خراشی، کہ تو کہتا ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے۔ جب اس نے سنا فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اور اس کو اس بات کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا کہ میں کیسا عاشق رسول ہوں کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر عشق رسول کا دعویٰ دل کے اندر رکھتے ہیں تو ہم پر لازم ہوگا کہ ہم اپنے چہرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین کریں۔